السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے سب اچھے سے ہوں گے۔ آج شوکت نواز میر کے بارے میں بات ہوگی، جو کہ بڑا غنڈہ اور بدماش بنا پھرتا تھا، کشمیر کی عوام کو غلط سائڈ پر گائیڈ کر رہا تھا، اور وہ اکثر میٹنگز میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ پاکستان ہمارا پانی استعمال کر رہا ہے، پاکستان سے اس کے بدلے میں سستی بجلی لی جائے، سستا آٹا، بلکہ مفت بجلی اور آٹا لیا جائے۔ یہ غلط خبریں پھیلا کر عوام میں انتشار پیدا کر رہا تھا حکومت کے خلاف، اور یہ حکومت اور فوج دونوں کے خلاف۔ تو شوکت میر صاحب، جو کہ جھاڑیوں سے برآمد ہوئے ہیں، مظفر آباد اور باغ کے درمیانی علاقے میں ایک دیہات میں وہ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے، اور سیکیورٹی کے اداروں نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ انڈیا اور اسرائیل کی پراکسی پر کام کر رہا تھا۔ ادھر سے جو اس کو گائیڈ لائن مل رہی تھی یا جو بھی پیمنٹ ہو رہی تھی، اسپیشلی جو باہر آؤٹ آف کنٹریز میرپور کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کشمیری اسپیشلی، وہ اس کو فنڈنگ کر کے پاکستان اور پاکستان کے وسائل کے بارے میں غلط رائے لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں پیدا کر رہے تھے۔ شوکت میر کو پکڑ لیا گیا ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کشمیر میں امن و امان قائم ہوگا، کیونکہ یہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر کے پاکستان کے خلاف کر رہا تھا اور کشمیر کو الگ کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ اس غنڈے کو، اس چول انسان کو پکڑنا بڑا ضروری تھا۔ حکومت کی بڑی کامیابی ہے، مبارک ہو سب کو۔ شوکت میر ہے کون تھا؟ شوکت میر ایک اس فرد کا بیٹا ہے جو اخبار کا ڈسٹریبیوٹر تھا، مختلف قسم کی اخباروں کی اس نے ڈسٹریبیوشن لی ہوئی تھی، اس کا بیٹا تھا یہ بھی آگے، جب والد کی وفات کے بعد یہ شوکت میر آگے اخباروں کی ڈسٹریبیوشن کو چلاتا گیا، اور آہستہ آہستہ اس نے شہرت حاصل کی، بھی کام کیا ہے کالج سے، اور وہاں کی چھوٹی موٹی تنظیموں میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے بعد یہ تاجر تنظیموں کا نمائندہ بنا، وہاں اس نے تھوڑی تقریریں شیریں کی، اور 2024 میں حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے اپنا ایک گروپ اکٹھا کیا اس نے، کہ سستی بجلی اور سستا آٹا دو، اور سبسڈی کے بغیر دو، یہ پاکستان سے مطالبہ کیا، اور یہ 2024 میں حکومت نے گھٹنے ٹیک کر اس کو کچھ فوائد دیے۔ 2026 میں پھر اس نے باہر کی فنڈنگ کے ذریعے سے ملک میں اور کشمیر میں اسپیشلی حالات خراب کرنے کی کوشش کی، جبکہ پاکستان کے بلوچستان میں، KPK میں، مختلف علاقوں میں پہلے سے حالات خراب چل رہے تھے، جو کہ حکومت اور فوج کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ کشمیر میں بھی ایک آڑ پھنس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اس شخص کو آگے کیا گیا، اس کو رہنما بنایا گیا۔ یہ آلریڈی تاجر تنظیموں کا رہنما چل رہا تھا۔ یہ وہاں بیٹھ کے لوگوں کو یہ بتایا کرتا تھا میٹنگز میں کہ کشمیر کے پانی کو پاکستان استعمال کرتا ہے، اس پانی کو روک لو یار، اللہ کے بندو تم پانی کو روک لو، یہ تو قدرتی بہو ہے، اس نے پاکستان کی طرف آنا ہے۔ اس کے بدلے میں یہ پاکستان کی حکومت کو بلیک میل کر کے سستا آٹا، سستی بجلی اور بہت سے معاشی فوائد حاصل کرنا چاہتا تھا، اور کر بھی رہا تھا۔ وہاں پر سستی بجلی مل رہی ہے، جو یہاں پر اگر 4 روپے یونٹ یا 50 روپے یونٹ مل رہی ہے، تو وہاں پر 5-6 روپے یونٹ مل رہی ہے۔ آٹا انتہائی سستا مل رہا ہے، 20 کلو کا تھیلا اگر یہاں پر 2500 کا ہے تو وہاں پر 700-800 روپے کا مل رہا ہے۔ یہ سبسڈیز یہ حاصل کر رہے ہیں کشمیری، سارے پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ان کے بڑے بڑے پلازے ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، کشمیریوں کے پاس کھلا پیسہ ہے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کشمیر پر پھر بھی یہ سبسڈی لے رہے ہیں۔ وہاں پر کوئی بندہ زمین نہیں خرید سکتا، انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے۔ یہاں پر انہوں نے سب پنجاب میں زمینیں خریدی ہوئی ہیں، وہ بھی کمرشل زمینیں خریدی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے علاقے میں کسی کو آباد نہیں ہونے دینا، کسی کو زمین نہیں لینے دینا، یہ انہوں نے قانون بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں سے یہ ساری مراعات حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ اگر کوئی بندہ مراعات حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے انہوں نے قانون الگ سے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس کا سرغنہ جو تھا، غنڈہ جو تھا، یہ شوکت نواز میر، یہ پکڑا جا چکا ہے۔ ایکچولی یہ ایک ڈسٹریبیوٹر تھا، تاجر تنظیموں کا رہنما بنا، وہاں سے اس نے یہ آواز بلند کرنا شروع کی، سستا آٹا، سستی بجلی، عوام کو اپنے ساتھ لگایا، اور حکومت کو بلیک میل کر کے یہ اپنے فائدے لیتا تھا۔ تو یہ بندہ پکڑا جا چکا ہے۔ اب میرے خیال سے اس کی سٹوری اینڈ ہو کے رہے گی۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی رہنما شامل ہیں، لیکن جو چھپے ہوئے ہیں جلد ہی وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ دوستو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل پر رہیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک، اس وقت کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔